باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجئے، اسے غسل دیجئے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے، تو وہ تو بخشا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار اور تو نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانے، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک کے مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگوٹھے چومنے میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یا تو کنفیوز ہوتے ہیں یا کنفیوز کیے جاتے ہیں. ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوا کرو. ہاں ٹھیک ہے. میں چلیں ایک آپ کو روایت بھی سنا دوں. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی. جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے. پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے. نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا. فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. ہاں یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی. ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانا ہے. تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. شاعر لکھتے ہیں نا لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو. محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں. اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے. اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے. آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا. ذرہ ریگ کو دیا، ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے. اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں، مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے. اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، ذرا مثالیں سمجھیے گا، پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا. پہلے یہ فینومینا، یہ فارمولا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے. یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین. اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا. شاعر کہتے ہیں نا جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے. کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا
तूने तुलुए आफताब। एक ऐसी शख्सियत है जो नबी पाक की जान लेने के लिए तलवार लेकर प्यारे आका को तलाश कर रही है। माद अल्लाह नबी पाक पर अटैक करना है, मगर जब जलवाए जाना देखा, ईमान कबूल किया, उस शख्सियत को फिर नबी पाक ने क्या बना दिया? वो उमर फारूक बन गए। आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। आओ नबी पाक के बचपन में चलते हैं। अभी बचपन का लम्हात है, बिल्कुल 2-3 साल की, जो 1-2 साल की उम्र होती है, विलादत के बाद की उम्र होती है, दूध पीने की उम्र है। मक्के में बहुत सारी दाइयां आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को वो दाइयां लेकर गई। किताबों में जिक्र मिलता है कबीला बनु साद से बहुत सारी दूध पिलाने वाली आई और बहुत सारे बच्चों को ले गई। आपसे पूछता हूं, सिवाय एक दाई के किसी और दाई का नाम याद है? किसी और का पता है कि उनके नाम क्या थे? किसी का नाम नहीं पता। मगर एक दाई कहती हैं एक बच्चा रह गया, कोई दाई लेकर ना गई। क्यों ना गई? क्योंकि उसके वालिद दुनिया में नहीं थे। सोचा अगर इस बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वालिद दुनिया में नहीं है। मगर उस दाई के भाग जागने थे, उस दाई की किस्मत जागनी थी। उस दाई ने उस बच्चे को क्या लिया? आज 1450 साल गुजर गए। कौन सी महफिल है, कौन सी सीरत की किताब है जहां दाई हलीमा का जिक्र नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए कि जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जो नबी पाक से निस्बत वाला हो गया ना, जिसको आका ने टच कर दिया, जिसको आका ने कुर्ब दे दिया, वो आफताब, तुलुए आफताब बन गया। एक और औरत का जिक्र करते हैं, एक और बूढ़ी खातून है। नबी पाक मक्के से मदीने जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। रास्ते में खाने की जरूरत पेश आती है, ठीक है ना? अब भी हम जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, खाने रास्ते में होटल बने हुए होते हैं, चाय पानी पी लिया, दाल रोटी खा ली। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, खैमे लगते थे। हो सकता है उस जमाने में और भी खैमे हों। अच्छा, वो सफर भी थोड़ा सा छुपकर था, दुश्मनों का खौफ भी था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला साथ थे। एक खैमे में नबी पाक तशरीफ ले गए। एक बूढ़ी खातून थी, का खाने को कुछ है, खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था उसके खेमे में। तो नबी पाक ने देखा एक ऐसी लागर सी बकरी है जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं सूखी हुई। आका ने फरमाया मैं इसका दूध निकाल लूं। कहा हजरत काफी अरसा हुआ इसने दूध देना छोड़ दिया है। नबी पाक ने फरमाया मुझे इजाजत दे दो, मैं निकाल लेता हूं। तो ठीक है, आप निकाल सकते तो निकाल लें। नबी पाक ने हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों में दूध आ गया। दूध दोया, प्यारे आका ने दूध पिया, सिद्दीक़ अकबर ने दूध पिया, गुलाम और साथ था उसने भी दूध पिया। उस खातून के खेमे में जितने बर्तन से तभी दूध से भर गए हैं। उनके शौहर वापस आए, कहते ए उम्मे माबद, उनका नाम था उम्मे माबद, हैं वो शौहर का नाम क्या था? अबू माबद। कहते ए उम्मे माबद, ये हमारे खेमे की हालत कैसे बदल गई? वो कहती है एक मुबारक हस्ती आई थी, नाम भी नहीं पता था उन्हें नबी पाक का। उन्होंने एक मुबारक हस्ती आई थी, बड़ा हसीन चेहरा था, बड़ा निराला चेहरा था। वो आए, हमारे भाग जगा कर चले गए। आपको पता है हजरत उम्मे माबद ने नबी पाक का एक हुलिया बयान किया। हाँ, ये उलमा बैठे हैं, हर सीरत निगार ने जब जब नबी पाक का हुलिया लिखा ना, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, उस खैमे वाली के अल्फाज जरूर लिखे जाते हैं, क्योंकि इस शानदार अंदाज में मोतियों की मानिंद उसने नबी पाक का जिक्र कर दिया कि सुभान अल्लाह, आज 1450 साल गुजर गए हैं, जब जब नबी पाक का हुलिया बयान किया जाता है, उम्मे माबद का जिक्र जरूर किया जाता है। अरे उस रास्ते में बड़े खैमे थे, बड़े खैमे वालियां और वाले होंगे, हम किसी को नहीं जानते, जानते हैं तो उम्मे माबद को जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। आज एक बात समझ जाइए कि उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। अगर आप आज भी ये मंजर देखना चाहते हैं, हाँ आज भी अगर आप ये मंजर देखना चाहते हैं ना, आप उलमा की फहरिस्त उठाइए, आप नात खानों की फहरिस्त उठाइए, जो जो नबी पाक की शान बयान करने वाले हैं, जो इश्क रसूल बयान करने वाले हैं, जो नबी पाक की सच्ची मोहब्बत बयान करने वाले हैं, अल्लाह आज भी उनके नामों को उरूज अता फरमाता है। आज भी दुनिया वाले उनसे प्यार करते हैं। क्यों? उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए,
ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو، سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور سبحان اللہ، جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ اب بات کر رہے ہیں ہم نام محمد کی، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر 800 نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی، ریسرچ کی، تو آپ فرماتے مجھے 1400 نام ملے ہیں۔ مزید فرماتے یہ میرے علم میں آ گئے ہیں، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی ایک تحقیق لکھی ہے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ وہ کہتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام پاک عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں آپ کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ کا نام عبد القہار ہے، درندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144، پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک پیاری سی آیت سنو کس انداز میں رب نبی پاک کے نام کو بیان فرما رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ سب سے آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، رب نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ خوبصورت نعرے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، خود بھی لگاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر کوثر سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ اچھا سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت بات سن لو کہ نام محمد میں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ ہاں، اسی نام میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے، ذرا تسلی سے سمجھیے گا۔ علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے نا وہ حمد سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ ہم کھانا کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پی لیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے اس کے بعد حمد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت سے متعلق فرمایا کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے۔ تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں،
किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। सुभान अल्लाह, क्योंकि अभी तो सिलसिला नबूवत जारी था ना, नबी पाक सबसे आखिर में आए, उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, अल्लाह ने उनका नाम मोहम्मद रखकर भेजा और ये बता दिया कि अब हम्द हो गई है, अब इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा।